السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلے دروس میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے اور جنگ ٹل گئی۔ محترم ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے تھے۔ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اہل مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے کہ اچانک شدید اختلاف کا شکار ہو گئے، جو انہیں ایک طویل جنگ میں جھونکنے پر آمادہ تھا۔ یہ ممکنہ جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و فراست سے نہ صرف ٹل گئی بلکہ پھر سے تمام قبائل شیر و شکر ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں جٹ گئے۔ اس واقعہ کی تفصیل سیرت نگاروں نے یوں بیان کی ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں سیلاب کے آنے کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھیں، اس لیے قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا پروگرام بنایا۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف اور صرف پاک اور حلال کمائی ہی لگائیں گے، اور اس میں کسی بدکار عورت، کسی سود خور اور کسی ظالم و بے ایمان آدمی کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا۔ قریش کے مختلف قبائل کے لیے خانہ کعبہ کے الگ الگ حصے متعین کر دیے گئے، جن کی تعمیر کے وہ قبائل مکلف کیے گئے۔ تمام قبیلے والوں نے اپنے اپنے حصے کی تعمیر شروع کر دی۔ جب دیوار اس قدر بلند ہو گئی کہ حجر اسود کو نصب کر دیا جائے تو ان قبیلوں کے درمیان یہ سوال اٹھا کہ کس قبیلے کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کرے، چونکہ اس سعادت کے حصول کے لیے ہر قبیلہ خواہش مند تھا اور اس سے دستبردار ہونے کو باعث خفت تصور کرتا تھا۔ اس لیے ایک طرح کے نزاع اور مخاصمت کی شکل پیدا ہو گئی، گروہ بندیاں ہونے لگیں اور عہد و پیمان کیے جانے لگے۔ جنگ کا واقع ہو جانا یقینی نظر آنے لگا۔ یوں بھی اس عہد میں معمولی باتوں پر سالہ سال جنگ لڑنا یہ معمول کی بات تھی۔ کچھ قبیلوں نے خون سے بھرے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر لڑنے مرنے کا عہد کیا۔ 4-5 روز تک یہی غیر یقینی صورتحال قائم رہی۔ پھر اسی مسجد حرام میں اس سلسلے میں ایک اہم میٹنگ بلائی گئی اور مسئلے پر غور و خوض ہوا۔ قریش کے ایک معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز رکھی کہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے سب لوگ اس بات پر اتفاق کریں کہ کل جو پہلا شخص مسجد حرام میں داخل ہوگا سب لوگ اسی کو حکم اور فیصل تسلیم کریں گے، اور وہ اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ کرے گا اسے سب لوگ بے چوں و چرا تسلیم کر لیں گے۔ تمام قبیلہ والوں نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سب کے سب بیک زبان بول اٹھے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ امین ہیں، یہ محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو اس پورے واقعہ سے باخبر کیا اور آپ کو اس فیصلہ سے مطلع کیا کہ اس جھگڑا میں آپ کو حکم مانا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ایک چادر لے آؤ۔ چادر لائے جانے پر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر پر رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑے اور سب لوگ مل کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ اس طریقہ پر جب تمام قبیلہ والوں نے مل کر حجر اسود کو اٹھایا اور اس مقام تک لے گئے جہاں پر حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
از خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر کے دیوار کے اوپر رکھ دیا، اور اس طرح سے ایک بڑا نزاع اور جھگڑا جو واقع ہونے والا تھا اس سے تمام قبیلے محفوظ ہو گئے۔ دیگر واقعات کی طرح اس واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماج کے اندر بلند مقام و مرتبہ تھا۔ آپ ہر دل عزیز اور معتبر شخصیت کے مالک تھے۔ اعلیٰ اخلاق، امانت و دیانت، صداقت و سچائی اور عدل و انصاف جیسے اخلاق حسنہ کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے متحارب گروہوں نے، یعنی وہ گروہ جو باہم دست و گریباں تھے، آپ کو دیکھتے ہی بے ساختہ آپ کی امانت و صداقت کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا، اور آپ کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہونے سے پہلے ہی اس فیصلے پر اپنی رضامندی اور اطمینان کا اعلان کرنے لگے، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک، غیر جانبدار اور لائق اعتبار ہیں۔ جھوٹ، بے ایمانی، جانبداری اور ان جیسی مذموم عادتوں سے وہ پاک و صاف ہیں۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ حق تلفی اور ناانصافی کے شائبہ سے بالکل بھی پاک ہوگا۔ قریش کے اس موقف سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اچھے اخلاق و کردار کو ہمیشہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ بگڑے ہوئے معاشرے بھی برملا اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت قریش کا اس امر پر اتفاق کرنا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف اور صرف اپنی جائز اور حلال کمائی ہی لگائیں گے، بے ایمانی اور ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی دولت کا اس میں ہرگز استعمال نہ کریں گے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اہل جاہلیت بھی حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا فطری شعور رکھتے تھے۔ زناکاری، سود خوری اور ظلم و عدوان یہ تمام کی تمام ایسی قبیح اور مذموم خصلتیں ہیں جن کی قباحت و شناعت پر پورے انسانی معاشرہ کا اتفاق ہے، مگر افسوس کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں ان برائیوں کو سند جواز فراہم کیا جا رہا ہے اور ان کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ انسانی فطرت سے سراسر بغاوت ہے اور انشاءاللہ اسے کبھی بھی عمومی قبولیت حاصل نہ ہوگی۔ بہرحال اس واقعے میں اس طرح کی بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں پنہاں ہیں جن سے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اخلاص اور بے نفسی ہو تو ایک معمولی فرد بھی کسی جنگ کو ٹالنے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس مصلحت پسندی، بدنیتی، منافقت اور مفاد پرستی جیسی ذہنیت کے ساتھ لاکھوں کروڑوں افراد بھی کسی ممکنہ جنگ کو ٹالنے کے لیے آواز اٹھائیں تو وہ سدا بصحرا ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک مختصر سی جھلکی تھی، جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو نزاعی صورت پیدا ہوئی تھی اور کس طرح سے وہ ٹلی، اس کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور ربیع الاول کی 9 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق کی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور آپ جس طور پہ اس دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہیں، جس طور پہ آپ نے سماج کو ایک اچھا سماج بنانے کی کوشش کی ہے، جس طور پہ آپ نے لوگوں کو
جھگڑوں سے، لڑائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، ہماری بھی کوشش اسی طرح پہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سچی اور اچھی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔